خواص ہے، چچا ابو لہب تیرا ستیہ ناس ہو، تو ہلاک ہو، یہ چچا کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اب مینا میں لوگوں کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ، پیچھے ابو لہب یہ جھوٹا ہے، اس کی نہ سنو، انہ ساحر کذاب۔ جب کہنے والے اپنے ہوں، کہنے والے اپنے تو سوئی خنجر بن جاتی ہے، جب سنانے والے اپنے ہوں تو گولی ایٹم بم بن جاتی ہے۔ تو یہاں چچا پیچھے پیچھے کہہ رہا ہے جھوٹا ہے، کذاب ہے، جادوگر ہے، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا۔ اور پھر آپ سنی انسنی کر کے پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کی مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، مان لو اللہ کی مان لو۔ اور پیچھے قریش بھی اور پیچھے خاندان بھی، سب کے سب کے پیچھے طاقت لگی ہوئی ہے کہ اس کی نہیں چلنے دینی، اس کی نہیں چلنے دینی۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہم سر نہیں اٹھا سکتے کہ ان کے احسان کے بوجھ تلے ساری انسانیت اس طرح دبی ہوئی ہے کہ جیسے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی کا وہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب بنو حنیفہ کے پاس گئے، ان کو آپ نے دعوت دی تو انہیں اتنے پتھر مارے کہ آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو آپ مینا میں بھاگ رہے تھے اور بنو حنیفہ پیچھے پتھر مار رہے تھے۔ اتنی اونچی ہستی۔ بنو عامر ابن صعصع کے پاس گئے، کہنے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، تم مجھے اپنے پاس لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام سناؤں، اطمینان کے ساتھ تم میری حفاظت کرو۔ وہ کہنے کہ تم بیٹھو، ہمارا سردار آ رہا ہے، وہ آئے گا تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سردار آ گیا، بحیرہ۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ قریشی ہے جو کہتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ کے سامنے کہنے لگا کہ سارے مینا کی وادی میں کوئی سب سے بدترین کوئی شخص ہے تو وہ یہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو سامنے کہنا۔ پھر کہنے لگا اٹھ چلا جا اپنی قوم کے پاس، میرے لوگوں نے تمہیں نہ بٹھایا ہوتا تو میں تم سے تلوار سے بات کرتا، زبان سے بات نہ کرتا، میں تیرا سر تیرے قدموں میں ڈال دیتا۔ اتنی دھمکیاں سن کر اور اختیار اتنا ہو کہ اگر آپ ایسے اشارہ کر دیتے، اشارے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف آپ کے دل میں آ جاتا یا اللہ اس کو ختم کر دے، تو وہ بدبخت وہیں تہہ خاک چلا جاتا، وہیں بندر اور خنزیر بن جاتا، وہیں اس پہ بجلیاں اور برس جاتی۔ اتنے اختیار کے باوجود آپ چپ کر کے اٹھے، اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ جب آپ کی اونٹنی اٹھ رہی تھی اس نے پیچھے سے نیزہ مارا اونٹنی کو، اس پر آپ تو بے دھیانی میں بیٹھے تھے، اونٹنی اچھلی ہے اور آپ اونٹنی سے نیچے زمین پر گرے ہیں۔ یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ان کو برباد کر دے۔ نوح علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ۔ اور ہمارے نبی نے 3 میل پتھر کھائے، ایسے کھائے کہ زمین آسمان کانپ اٹھے۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں۔ ایک دفعہ 3000-4000 سال پہلے جب ایک بوڑھا باپ معصوم بچے کو لے کر کھڑا ہوا ہے مینا کے پہاڑ کے پیچھے اور ان سے کہہ رہا ہے یا ہائے ہائے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی 60 برس دعا کی یا اللہ بچہ دے۔ یہ میرا اندازہ ہے 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 84 سال کی عمر میں بیٹا ہوا ہے، 84 سال کی عمر، 86 سال 84 سال تو 60-65 سال دعا مانگی یا اللہ اولاد دے اولاد دے اولاد۔ جب ہو گئی تو پہلی بڑی کڑی آزمائش یہ آئی کہ اس بچے کو چھوڑ دو، یہاں سے نکال دو اس کو۔ کہاں نکالوں کہ جب میں کہوں، مکے چھڑوایا۔ پھر جب وہ دل میں بس گیا اور آنکھوں میں سما گیا اور اسی کا تصور اور دھیان ہے اسماعیل کیا کر رہا ہوگا، اسماعیل سو رہا ہوگا، اسماعیل دوڑ رہا ہوگا، اسماعیل بھاگ رہا ہوگا، اسماعیل کھیل رہا ہوگا، اسماعیل ماں کے پاس بیٹھا ہوگا، انہی خیالات میں ہیں سارا دن۔ 86 سال کی عمر میں اولاد ہو تو خود ہی سوچو، بڑھاپے کی اولاد تو جگر کھا جاتی۔ تو اللہ نے کہا جاؤ جا کے چھری پھیر دو۔ تو اب یہ مکالمہ باپ بیٹے میں ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کی عمر ہوگی 6 سال سے 10 سال کے درمیان۔ تو کہتے ہیں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے تجھے ذبح کرنے کا، تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل، بابا جلدی کرو دیر نہ کرو۔ بیچ میں کوئی لفظ نہیں آیا، یا ابت افعل، نہ فا نہ واو نہ ثم، جلدی کرو فوراً کرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
تو میرا صبر آزما، میرا جگر آزما، تو دیکھے گا میرے صبر اور میری رضا اور قضا، تو دیکھے گا کہ میں اللہ کی اس پکار پر پورا اتروں۔ کرو جلدی کرو۔ ابن قدامہ نے ایک روایت نقل کی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو بڑا خوش ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں پتہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، پتہ ہے، جو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کو چھوڑوں گا تو اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کو چھوڑوں گا تو جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے، البتہ مجھے میری ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا دکھ ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتار دیا، وہ کہنے لگے یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب اسے میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کے یہیں دفن کرنا، ادھر نہ لے جانا، یہیں دفن کر دوں۔ پھر کہنے لگے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، ہاتھ پاؤں باندھ دو، کہیں آپ کو کوئی میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کوئی تکلیف نہیں، اور مجھے ایسے ماتھے کے بل زمین پہ رکھو، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، میرا ماتھا زمین پہ رکھو، کہیں آنکھوں سے آنکھیں نہ ٹکرا جائیں، کہیں ہاتھ نہ کانپ جائے، کہیں باپ کی شفقت نہ غالب آ جائے۔ تو وہ بوڑھا باپ جو 93-94 سال کی عمر کا ہو چکا ہو، تو وہ تو آدمی مرغی نہیں ذبح کر سکتا، پتر کومڑا پہ گیا ہے، مرغی نہیں پتر کومڑا پہ گیا ہے، اس کے وہ ہاتھ باندھے، اس کے دل پہ کیا گزرے ہوگی ابراہیم؟ وہ لٹایا ہے اور اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا، ان کے سر کے بال پکڑ کر گردن کو اوپر کیا ہے، پھر ایسے آسمان کو دیکھا، کہا ہے میرا رب اگر تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا، اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی، تو آج اپنی ناراضگی دور کر دے، اور اگر میرا کوئی امتحان لینا چاہتا تھا تو مجھے میرے امتحان میں سرخرو کر دے۔ یہ کلمات سن کر ساتوں آسمان کے فرشتوں کی ہائے ہائے، سارے فرشتے رو پڑے تھے اور چھری چلا تھا، تو اوپر سے اللہ کا امر آیا کہ نہیں، اب چھری کی کیا طاقت کے بچر۔ دوسری مرتبہ جب آپ کو طائف سے نکالا گیا اور آپ وہاں سے طائف کے بدماشوں نے آپ کا پیچھا کیا اور پتھر مارنے شروع کیے ہیں، اور آپ بھاگ رہے ہیں، 3 میل تک بھاگے ہیں، 3 میل تک۔ یہاں بھی صرف ایک اشارہ ہی کافی تھا ان کی ہلاکت کے لیے، 3 میل تک بھاگے اور پتھر کھائے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ گرے ہیں اور خون و خون ہوئے ہیں تو وہ دھرتی بھی روئی، طائف کے پہاڑ بھی روئے، اور آسمانوں کے فرشتے بھی روئے، اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ تو زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا ہے اور دوڑ کے سامنے عتبہ کا باغ تھا، وہ باغ تو نہیں ہے لیکن وہ جگہ انہوں نے سعودی حکومت نے ایسے اس پر وہ لگا دی ہے، باڑ لگا دی ہے، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے، وہاں جا کر آپ کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ آئے ہائے، دیکھو جس پر دشمن بھی ترس کھائیں اس نے کیا دکھ دیکھا ہوگا۔ دشمن تو دیکھے مصیبت میں تو خوش ہوتا ہے، لیکن عتبہ کون ہے؟ جس نے بدر کی جنگ میں مکہ کے قریش کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ عتبہ۔ جب اس نے آپ کا حال دیکھا نا، وہ تحرکت لہ رحمہ، تو اس کے وہ قریشی خون نے جوش مارا، کہا ہوئے یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا کر دیا طائف والوں نے، اور ایسا بے قرار ہوا ہے کہ خود جا کے انگور توڑے، نوکر سے نہیں کہا، خود توڑے، پلیٹ میں سجائے، پھر خود جاتے ہوئے شرم آئی تو غلام کو بلایا کہ جا اس کے پاس اور اس کو کہنا تمہیں میں رشتہ داری کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں یہ انگور رد نہ کرنا، کھا لینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے واسطے میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کو دشمن بھی کھلانے کے لیے آ گیا ہو اس پہ کیا بیتی ہوگی، اور یہ کس لیے بیت رہی ہے؟ یہ میرے آپ کے لیے بیت رہی ہے۔ تو جب وہ اس نے آ کے آپ کے سامنے رکھے نا انگور، تو آپ کو انگوروں کی بجائے اس کی فکر پڑ گئی کہ چلو طائف والے نے صحیح تو یہ صحیح۔ آپ نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں۔ اچھا نینوا سے ہوں، جہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام آئے تھے۔ تو حیران ہو کر دیکھنے لگا، وما ادراک ما یونس بن متی، آپ کو کیسے خبر ہے یونس علیہ السلام کی؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور اس کو دعوت دی تو عداس آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو ایک آدمی کے اسلام پر آپ کو اپنے زخم بھول گئے۔ تو پھر جب وہ چلا گیا تو وہاں آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرا اور تو کسی سے گلا شکوہ کوئی نہیں، تیرے آگے تو میں اپنے دکھڑے رکھوں نا کہ یہ میرے ساتھ طائف والوں نے کیا کر، الا من تکلونی،
تو نے مجھے کن کے سپرد کیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا، نہ میرا حق پہچانا، نہ میرا مرتبہ پہچانا، اور مجھے اس حال تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی، بولیں یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو پہاڑوں کے اندر ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ ہم کہا نہیں یہ نہ صحیح، تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ تو 23 برس کی زندگی مسلسل دکھ 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 تکلیفوں سے بھری پڑی ہے، صرف اس امت کو کنارے لگانے کے لیے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچانے کے لیے ساری رات کا رونا ہے۔ دیکھو نا، صحابہ تو سارے بخشے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تیرے سارے صحابہ جنت ہیں، کلن وعد اللہ الحسنی، یہ آیت صحابہ کے بارے میں، سب جنتی، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی تو کوئی عورت ہی کوئی نہیں۔ تو ازواج کا کام، بیویوں کا کام بھی ہو گیا۔ 3 بیٹیاں اپنے سامنے روانہ کی تو ان کی جنت دیکھ لی، اور 3 بیٹے اپنے سامنے روانہ کو تو ویسے ہی معصوم تھے، اور پھر حضرت فاطمہ نے پیچھے آنا تھا، بعد میں آنا تھا، تو ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن حسین نے بعد میں آنا تھا، تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی نے بعد میں آنا تھا، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ صحابہ بھی بخشے گئے، پھر ان میں سے بعضوں کو آپ نے نام لے کر فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، اس طرح نام لے لے کر آپ نے فرمایا۔ تو اب یہ جو آنسو بہ رہے ہیں یہ کس لیے؟ صحابہ کا کام بھی ہو گیا، خاندان کا کام بھی ہو گیا، اہل بیت کا کام بھی ہو گیا، گھر والوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب جو آپ رو رہے ہیں یہ رونا جو تسلسل کے ساتھ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، آنے والی امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں، تو صحابہ نے کہا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، کہ نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، تو وہ میرے بھائی ہیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے بعد محسن عظیم ہے، دنیا میں بھی رعایت مانگی۔ ایک آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں 10 گنا دوں گا، 10 گنا۔ تو ہمارے نبی نے اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ تو ساری امتوں کے ساتھ تیرا قانون ہے، میری امت کے لیے کچھ زیادہ کر، نفع بڑھا۔ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ کون دیتا ہے میں اس کو کئی گنا کر کے واپس کروں گا۔ ہمارے نبی نے پھر عرض کی یا اللہ کچھ تھوڑا اور بڑھا دے۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، جو ایک میری راہ میں ایک نیکی کرے گا میں 700 گنا کر دوں گا، ایک 10 گنا، ایک کئی گنا، ایک 700، ایک پہ 700، کچھ تھوڑا ہے اتنا زیادہ، ایک پہ 700۔ تو قربان جائیں ہمارے نبی نے پھر کہا نہیں یا اللہ تھوڑا سا اور زیادہ کر، رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو پھر ہم ضرب تقسیم چھوڑ دیتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پھر یہ آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جو تیری امت میں صبر سے چلیں گے نا ان کو میں بے حساب دے دوں گا، ان کے ساتھ 700 گنا، 7 لاکھ، 7 کروڑ، یہ ایم ہی ہے، بے حساب، ان کو بے حساب دوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا۔ اپنی امت کے لیے اس طرح راستے تلاش کیے، اس طرح راستے تلاش کیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں یا اللہ ان پر کوئی ایسا ظالم نہ آئے جو انہیں مٹا دے، یا اللہ ان پر کوئی ایسا قحط نہ آئے جو انہیں مٹا دے، یا اللہ ان پر کوئی ایسی آسمانی بلا نہ آئے جو انہیں مٹا دے۔ یہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، ملک الموت 3 دن پہلے جبریل آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے آپ کا حال پوچھ کے آؤں، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کو تو سارا ہی پتہ ہے، یہ آپ کی عزت اور احترام اور اکرام کے لیے تھا کہ اللہ نے بھیجا جبریل کو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تو آپ نے کہا جبریل طبیعت بڑی خراب ہے، طبیعت بڑی خراب۔ پھر اگلے دن وہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے کہا طبیعت بڑی خراب۔ پھر آخری دن 12 ربیع الاول
7 جون 12 ربیع الاول، شدید گرمی، اور اس وقت آپ کے 63 سال اور 4 دن پورے ہو چلے تھے، اور انگریزی کے لحاظ سے 61 سال اور 50 دن پورے ہو رہے تھے۔ دنیا ایک بہت بڑا حادثہ دیکھنے والی تھی۔ تو جبریل اندر آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ دیکھو ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے جائے۔ تو آپ نے اس کو کہا آ جائیں، تو ملک الموت اور ایک فرشتہ اور جو صرف اسی دن اترا، اس کے بعد آج تک نہیں اترا۔ تو ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے اللہ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے، یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، خیر نہ چاہیں تو واپس آ جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ ہاں جی آپ کی بھی نکالو گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو بتا بھائی تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ملاقات چاہتے ہیں۔ اچھا تو تم جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں، میں جاؤں پھر ٹھہروں۔ تو ملک الموت کھڑا ہوا ہے، جبریل واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حاضر خدمت ہو، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا، آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سوال اگر میرے آپ کے نبی وہاں نہ اٹھاتے اور اللہ سے یہ بات نہ کرتے تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے دھرتی پر، ہم بھی وہی بندر خنزیر بنتے جو ہم سے پہلے امتیں بن گئیں، اور ہم پر بھی وہی پتھر برستے جو پہلی امتوں پر برسے، اور ہم پر بھی اسی طرح پانی چھوڑ دیے جاتے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ چھوڑ دیے گئے۔ دعا دو اس کملی والے کو جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمارا ہی درد، ہمارا ہی غم، ہمارا ہی رونا روتے 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 اللہ کو منا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا میری امت کے ساتھ۔ چھوٹے موٹے عذاب تو آئیں گے نافرمانی کی سزا میں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ مچھلی کھائی تھی نا، مچھلی حرام چیز تو نہیں، دریا سے پکڑی ہے، کوئی چوری کا مال نہیں، دریا سے پکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے کے دن نہیں کھانی، نہ پکڑنی ہے۔ انہوں نے اللہ سے ہیرا پھیری کی، ہفتے کو اس کو ایک تالاب میں بند کر دیتے، اتوار کو پکڑ کے کھا لیتے۔ تو چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل خوار بندر بن جاؤ۔ سارا شہر بندر بن گیا، کیا چھوٹے کیا بڑے، اور 3 دن میں سسک کے مر گیا۔ ماں باپ کو دکھ دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ اگر وہ کملی والے کی دعا نہ ہوتی تو ماں باپ کے نافرمان خنزیر بنتے، وہ بندر بنے تھے، یہ خنزیر بنتے۔ زنا کرنا ہی خود بذات خود بڑی بلا ہے، زنا کے اڈے چلانا، شراب پینا خود بڑی بلا ہے، شراب کے اڈے چلانا، جوا کھیلنا بڑی بلا ہے، جوئے کے اڈے چلانا، یہ وہ جرم ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی دعا نہ ہوتی تو ہم بندر خنزیر بن گئے تھے۔ تو اس کو دعا دو جو جاتے جاتے یہ کام کروا گیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے کہا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگ جائے تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے۔ اور فیصل آباد، گرین ٹاؤن، نور پور کے ہر گھر میں مائیں ذلیل ہیں، باپ ڈرتا ہے جوان اولاد سے، ماں دبکتی ہے جوان اولاد سے کہیں بےزتی نہ کر دیں، کہ جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ کے طرف سے قیامت ان کے سروں پہ آ جائے گی۔ تو یہ تو بندر بنانے والا عمل نہیں، یہ تو قیامت کو لانے والا عمل ہے، جو دنیا پر سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا عذاب قیامت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی قیامت کو کھینچ کے لے آتی ہے۔ جہاد سے بڑا عمل کون سا ہے اسلام میں؟ شہید سے بڑا رتبہ کیا ہے اسلام میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جہاد کی ترغیب سنی، گھر میں آئے، ہتھیار سجائے۔ ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جہاد میں۔ کہا میں تو اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں؟ کہ مجھے نہیں پتا، میں نے جانا ہے، میں نے مسجد میں ترغیب سنی۔ انہوں نے بڑی منت کی، وہ نہیں مانے، کہا میں تجھے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تجھے پلایا تھا، مجھے اکیلی چھوڑ کے نہ جاتا۔ نہ کہا نہیں میں نے تو جانا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجائے مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اٹھ جاؤ، ماں کے دودھ کا واسطہ سننے کے بعد بھی تیرا دل نہ بسیجا، اٹھ جاؤ، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماں باپ ہیں۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قبیلہ مراد کی
ایک شاخ ہے قرن، وہ اس میں سے ہوگا، اور وہ اس کو فلبیری کی بیماری ہوئی ہوگی، پھر صرف ایک چھوٹا سا نشان باقی ہے، باقی وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔